یہ کلام اتنی بڑی چیز ہے، اس کی معنی یا مفہوم یا مطلب سمجھنا ضروری نہیں ہے، جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے میرے دوستوں اس میں ایسے سکون آتی ہیں، ایسے سکون آتی ہیں اور کسی چیز میں نہیں سکون آتی ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، میں آج آپ لوگوں کی سامنے جو آیاتیں پڑھا ہوں میرے دوستوں اور میرے سامعین اور میرے مسلمان بھائیوں، ایمان والے بھائیوں، میرے رسول کی امتیوں، آپ لوگوں کے سامنے جو میں نے آیات پڑھا ہوں میرے دوستوں، ایک کتاب گو ہے جو کوئی مصنف لکھتے ہیں، اس کی اپنے خیالات کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک کتاب وہ ہے جو شاعر اپنی خیالات، اپنے سوچ کو، اپنے تصورات کو اس کتاب کے اندر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک باتیں وہ ہے جو کوئی ایک عام آدمی بات کہہ دی ہو، بات کہنے کے بعد اس کی ایک بات کی اہمیت جتنی ہوتی ہیں اس سے زیادہ اہمیت ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو جتنا بڑے رتبہ والے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک بادشاہ دور کی ایک بادشاہ ہو، وہ حکمرانی کی حالت میں جب وہ بات کہتے ہیں، اپنے اس بادشاہ کی کلام تمام کلاموں سے افضل ہوتی ہیں، بادشاہ کی باتیں تمام باتوں سے افضل اور بہترین باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان صورتوں میں میرے دوستوں دیکھیں، اب ایسے بھی ایک ہستی جو اللہ کی ذات ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کی سوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ایک رب سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کے اندر کامیابی، غیر کی طریقہ کے اندر ناکامی، اس بات کی یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائیں۔ میرے دوستوں، وہی اللہ کی ذات نے ایسے ایک باتیں اتاری ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تعالیٰ نے کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہے، کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہیں۔ وہ کتنی بڑی بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میرے دوستوں، اس کلام کے اندر، کلام الہی کے اندر، کلام اللہ شریف جو کہ اللہ کی کلام ہے، اللہ پاک پروردگار عالم اس قرآن مجید کے اندر، اس فرقان العظیم کے اندر اللہ رب العزت نے وہ باتیں اتاری ہیں میرے دوستوں، وہ باتیں اتاری ہیں جو بہترین بات اتاری ہیں اللہ نے۔ لیکن اللہ کی ان باتوں کی مقابلہ میرے دوستوں دنیا کی کوئی حکمران، کوئی بادشاہ نہیں، بلکہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ان کی بات کی مقابلہ ہی نہیں ہے۔
قرآن پاک جیسی عظیم کتاب اس سے مراد ہے. اس سے مراد کیا ہے میرے دوستوں؟ احسن الحدیث سے مراد ہے قرآن مجید. جو لوگ اس قرآن کے مطابق چلیں گے، قرآن سے پوچھ کر کام کریں گے، قرآن کی آیات کے مطابق قرآن سے پوچھ کے، قرآن سے دریافت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے اور اسی کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق آگے بڑھتے جائیں گے تو یقیناً وہ کامیاب ہوں گے، اور یقیناً وہی لوگ کامیاب ہے. اللہ رب العزت یہاں ان کامیابی کو بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے صحابۃ الاجمعین کی بھی بڑے صفات اس میں بیان فرمائی ہیں. صحابۃ الاجمعین کی بھی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جب وہ لوگ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے کلام ہیں یہ اور کہیں نہیں ملتے ہیں، یہ اور کہیں نہیں ملیں گے، جس کلام کو پڑھنے سے میرے دوستوں معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مزہ آتی ہیں میرے دوستوں، کتنی مزے آتی ہیں، سکون ملتی ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہیں. یہ کلام اتنی بڑی چیز ہے، اس کی معنی یا مفہوم یا مطلب سمجھنا ضروری نہیں ہے. جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے میرے دوستوں، اس میں ایسے سکون آتی ہیں اور کسی چیز میں نہیں سکون آتی ہیں. ایک کتاب آپ پڑھ لو، لیکن آپ تھوڑی دیر پڑھا تھک گئے، لیکن یہ ایسے کتاب ہے قرآن مجید. جب آپ پڑھتے ہو، جب آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہو، آپ کی آنکھ سے آنسو بہانے لگتے ہیں. آپ جب اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہو تو اللہ کی خوف سے، اللہ کی ڈر سے آپ کو آخرت یاد آنے لگتی ہیں، تو پھر آپ رونے لگتے ہو. آپ کی آنسو سے آپ کے سینے اب تر ہو جاتی ہیں، آپ کی کپڑے تر ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی خوف سے، اللہ کی ڈر سے اس کلام الہی کے اندر اللہ نے ایسے چیزیں ذکر فرما دی ہے کہ یہ ایسے کتاب ہے، وہ ایسے کتاب ہے. کیسے ہے میرے دوستوں؟ یہ متشابہات والی کتاب، یعنی ملتی جلتی کتاب. یعنی ایک آیات دوسری آیات کی تفسیر ہے، ایک آیات دوسری آیات کے مفہوم ہے، ایک آیات دوسری آیات کی تفصیل ہے، ایک آیات دوسری آیات کی تفسیر ہے. ایک آیات سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، آیات کی ایک حصہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اگلے حصہ جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو اس کی مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اس کی مطلب بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اس کی تفسیر بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اس کی معنی بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں، ہر قسم کی چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ایسے کتاب نازل فرمایا جس کے بارے میں فرمایا کہ احسن الحدیث، بہترین باتیں ہیں. وہ ایسے کتاب ہے جو متشابہات ہے، یعنی ملتی جلتی. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ ملتی جلتی. اب میرے دوستوں ملتی جلتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں آیات محکمات بھی ہے، یعنی مضبوط آیات. کیا ہے؟ مضبوط آیات اللہ رب العالمین اس میں نازل فرمایا، اور پھر جن کی الفاظ، معنی اور مطالب واضح ہوتی ہیں، اور ان میں کچھ آیات ایسے متشابہات ہوتی ہیں جس کو آپ آسانی سے سمجھ نہیں سکتے ہیں. جیسے ایک آیات ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بظاہر معنی تو سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بظاہر معنی سمجھ میں آتی ہیں، مگر عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا ادراک انسانی عقل، انسانی فہم کی بس کا روک نہیں ہے. انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اللہ فرما رہا ہے عرش پر مستوی ہے، بظاہر معنی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی معنی حکمی جس کو کہتے ہیں میرے دوستوں، فرماتے ہیں کہ جو اس کی کیفیت کی اعتبار، اس کے کیفیت کا جو ادراک ہے انسانی عقل و فہم کا بس کا نہیں ہے، انسانی عقل و فہم کی بس کا کام نہیں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی پاؤں، چہرے، پنڈلی کا ذکر آتا ہے تو ایک آدمی کی، ایک عام انسان کی طرف نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ خیال کی جائے کہ انسان کچھ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، آنکھیں ہیں، پنڈلی ہیں، ایسا ہی اللہ کے نہیں میرے دوستوں. جیسے قدرت کی اللہ رب العزت، اللہ نے جیسے فرمایا
قدرت کی طرف سے، جیسے اللہ کو قدرتی ہاتھ، اللہ کی قدرتی آنکھیں، اللہ کی قدرتی پاؤں، میرے دوستوں جو چیزیں ہیں اللہ کی قدرتی چہرہ، وہ اسی کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہ بھی ایمان کی ایک حصہ ہے۔ آپ ایک عام انسان کی طرف اس کی مطلب اور مفہوم کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس کی آیات متشابہات، مطلب ایک تو مضبوط اور محکم ہے، اور دوسرا متشابہات ہے جس کو آپ ظاہری شکل میں سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کی حکمن اندرونی طور پر اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن اس کی اوپر ایمان لے کر آنا، اللہ نے جیسے فرمایا اسی کے مطابق عمل کرنا اور اسی کے مطابق ایمان لے کر آنا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ بھی کیا ایمانداری کی ایک علامات ہے۔